الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على سلطان الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم جھوم کے سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جنت دبا محبت پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو صغرا سے کہا شام مت روک مجھے بیٹی صغرا سے کہا شام مت روک مجھے بیٹی مت روک مجھے بیٹی دین ملتا ہے نانے کا سر دے کے بجانے دو دین ملتا ہے نانے کا سر دے کے بجانے دو کربل کی ہے یاد آئی اب رونے رلانے دو بن جانا تمہیں دلہن رک جاؤ ذرا حورو بن جانا تمہیں دلہن رک جاؤ ذرا
شبیر ہوں زہرا ہے دودھ پیا میں نے شبیر ہوں زہرا ہے دودھ پیا میں نے دودھ پیا میں نے اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو کربل کی ہے اپنوں نے بلانے اللہ کو بڑی ذاتی ہے درود و سلام کا سیدی رفیع محمود کبریا شافع روز انتظار نبی کرم شفیع معظم تاجدار قطحا سرور کائنات فخر موجودات معز تخلیق کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حواج القدر موجود محترم علماء کرام میرے سید زینت شریف زمانے آپ اور میں علماء کرام کی زیارت و مستفید ہو رہا ہے واجب القدر حاضر محتشم حضرت اللہ مولانا قاری محمد عدنان عطاری صاحب دامت القدر علی کا جنہاں کی بسات اور معرفت نام آپ کے خوبصورت سے جنہی زیارت واسطے حاضر ہویا اللہ کو بڑی صدی واجب چلوائے سارے میں بیٹھنا مقامی بات کا بچوں کو منظور فرمائے ایک بات یاد رکھے کہ سگی دنیا دار محمد کے سامنے سب مضمون کا ذکر کیا جاوے کہ سگی دنیا دار محمد کے سامنے سب مضمون کی تعریف کی جاوے محب بڑا راضی ہوتا ہے گلہ کے لیے آگے ہو رہے جاتے ذکر میرے محبوب کا ہو رہے تعریف میرے ماہی کی ہو رہی ہے اگر دنیا دار محبوب کا ذکر کیا جائے تو محب راضی ہوتا ہے اگر بے کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں نا پھر بنانے والے پر کا محبوب کوئی نہیں تھی میرے نبی پر کا محبوب کوئی نہیں جب ذکر نبی تاجدار کا کرا گے سرکار دور میں پاک آدھا ذکر کرا گے انشاءاللہ تعالیٰ عرشہ والا خدا بھی تعریف ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی تعریف ہو جائے گا اپنے موضوع کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید 25 پارہ سورہ شورا کی بڑی ہی پورا حروف آیا مقصد کچھ حصہ تلاوت کرنے سے شریف حاصل کیتا خالق نے لوگوں کے ہمارے پاس 1,24,000 کو پیش کیا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ایک حکم انبیاء کرام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام تشریف لے کے آئے وہ تو کل آبادی 46 لاکھ ہے کتنی آبادی ہے 46 لاکھ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا اللہ نبی علیہ السلام نے عرض کی یا میں انہیں مداوت دینا پر انہیں نفرت جریبات دی جا رہی ہے زیادہ ہونے جا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 950 سال تخلیق فرمائی 950 سال دن رات تخلیق فرمائی کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھے
صرف 80 لوگ بھئی 950 سال کی دن رات کی تبلیغ ہوئے تھے 46 لاکھ میں صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے واہ مدینے والے نے یہ سب کو سب کے جاؤ بھی ذرا کہتے ہیں کہ بولو سبحان اللہ میرے تو باقی قبلہ کے ساتھ تشریف لے کے انہوں نے خطاب فرمانا ہے اور آپ نے سماعت فرمانا ہے میں زیادہ دیر حائل ہونا لہذا آپ ہی جاگو میں جگانا نہ پوے جیڑا ہاتھ کار چھاڑا ہے بے شک نہ چکے جیڑا ہاتھ نہ پھر چنال لے گیا ہے چاہ کے جو چاہو سبحان اللہ یہاں جیڑا جینا ہو سکو بھی کونی جلدی سونے مدینے بنا لے جلدی دیونا کیا جلدی رپیٹ سرکاری دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلانا تبلیغ حضور ایک ہفتے 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ باز ارشاد فرماتے ہیں سرکاری دولت صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ بھی ادا فرماتے ہیں تو حقوق کی بات بھی ادا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام خدا بھی راضی کرتے ہیں تو خدائی بھی راضی کرتے ہیں حضور کی ارادہ جاگ دیا مسئلہ حضور کا دیوار صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا قوم مقدس جب حضور رات کو قیام اللہ فرماتے ہیں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے جن کی اللہ کی رحمت آیت حضور اللہ کی رحمت کو ذکر کی جاتے ہیں جن کی عذاب کی آیت سرکاری دو عالم کی استغفار فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بدل گئے سما بدل گئے معمول بدل گئے حضور علیہ السلام قرآن کی قائم پڑھی جاتے ہیں بار بار پڑھی جا رہے ہیں نہ کہ حضور کوئی جا رہے ہیں نہ کہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں جب تو سچا ہو تو جب قرآن کی وہ قائم جا رہے ہیں آنکھیں ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ ہو اچھا بولو سبحان اللہ جنہوں میرے نبی نے آلہ پیار ہو بولو سبحان اللہ جن حضور دی آتا ذکر سن کے لطف آتا ہے ہاتھ جا کے ہوگی سبحان اللہ پروردگار نشان فرمائے گیا توزیبہم فَإِنَّ لَهُمْ عِبَادٍ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جب علی قرآن پڑھی جا رہے میرے آقا نے روئی جا رہے تارے حضور قرآن پڑھی جا رہے میرے آقا نے جگہ جنہی آلہ اگر انہوں عذاب دے تیرے بندے نے اگر بخش دے دے گانا میں حکمت والا ہے تارے میرے آقا روئی جا رہے تارے قرآن پڑھی جا رہے تارے روئی جا رہے تارے قرآن پڑھی جا رہے میرے نبی کی آواز اتنی بلند ہو گئی اپنی والے نے صحابہ بھی آ گئے حضور دی ازواج بھی آ گئی آگے عدقی تھی کبھی والے سونے ہونا کیوں ہے تیری مرضی بدل جاوے اللہ قبلے بدل دیتا ہے تیرے ہاتھ اٹھ جان روپیہ سورج واپس آ جاتا ہے تیری انگلی کا اشارہ ہو جائے چاہے دے دو ٹکڑے ہو جانے نے کملی والے کیوں پہ رونا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ افلا اکون عبدا شکورا میں اپنے اللہ دا شکر کیوں نہ ادا کراں جنہیں آمنہ دا یتیم پتر نبیاں دا سلطان بنا دیتا حسینیت حسینیت السلام 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 حضور دی ارادہ جاگ دے مسئلہ تے بڑا جلدی آتا ہے جب اسی آپ کو جاگنے والا ذکر حضرت میں محمد بخش کورونا پہ سوان کے لے آؤں نبی ایڈا بڑا سے انا روز دیکھتی زبان ہوا تو بولو سبحان اللہ اچھا جب بولو سبحان اللہ خوبیت تاجدار کھڑی حضرت میاں محمد بخش علی رحمہ نے قدم توڑ دیتا کہ آگے کڑی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں رات پوے وہی پہ
میرے نبی نے 40 سال کی عمر مبارک اس کی آنے کو فرمایا 63 سال تک حضور کی ظاہری حیات کی عبادت 40 کو لے کر 23 سال یہ 23 سال میرے نبی کی تبلیغ فرمائی حضور حقوق اللہ کے حقوق کی بات بھی عطا فرما اللہ کے نبی علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ 80 لوگ کی جانے حضور کی 23 سال تبلیغ آج جدھر دیکھیے محمد عربی تو غلام تھا نبی علیہ السلام نے دیکھا نا قوم میں نے آنکھیں نگاہ کی بد دعا فرماتے تھے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا عرض کر دیا میں نے آنکھیں نگاہ کرنا ہلاک کر دے غرق کر دے فرمایا بیان نوح علیہ السلام فلانی عذاب والے کا سیلاب والے کشتی بنا دو جڑا تھوڑی کشتی میں سوار ہوے گا نجات پاوے گا جڑا رہ کے ہلاک ہو جاوے گا المختصر ہے 80 لوگ اس کشتی میں سے سوار ہو گئے جب سیلاب اترے عذاب اتریا یہ 46 لاکھ سارے ہلاک ہو گئے صرف 80 لوگ بچے اس بات کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو آدھے نسانی کیا جاتا ہے ان 80 لوگ نے ایک دن بیٹھ کے مشورے کرتے کہنے لگے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بزرگت کو بچیاں تھے کچھ مال بیچ کر کے جا کے سانو تبلیغ فرمایا انہوں نے مالی میں ٹھگی تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے نبی علیہ السلام کی بڑی فرماتے جیسے کوئی رستے سے لے کے آئے گا اے تھوڑا جماعت میں ضرور فرماؤ نبی علیہ السلام فرماتے یا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ فرماتے ہیں میری قوم میں تبلیغ کا اجر کرتا ہوں مال نہیں مانگتا میرا اجر تو میرے اللہ کے طور ہے چاہو لو نظر نہیں لگتی ہم جاتی بول سکتے جب قوم والی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی چوٹ میں کبھی ہوگی الہی لوگوں کو فرمایا 13 سال میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے 10 سال حضور نے مدینہ طیبہ میں گزارے ایک دن مدینہ طیبہ میں انصار صحابہ مشورے کرنے سے حضور کی بدولت سیدھے رستے آیا حضور کا سیدھی دارہ کوئی سرکار تجارت نہیں فرما دے بظاہر اندر نہ کوئی سلسلہ نہیں تھوڑا جمال حضور دی بارگاہ میں پیش کر کے صحابہ مالو زن لے کہ میرے نبی دی بارگاہ میں قبلی والا قبول کرے میرے نبی نے رسول دی اللہ غلام ہے مال لے کے اللہ نے اپنے محمود قرآن دی آیت نازل فرمائی تلاوت کرتے ہیں یا کچھ تو لیکن کل کو کرتی میں جناب رب کعبہ دی قسم تسی آپ نہیں لیا حسین دے نانے کو بلاوے نہ آئے جنہوں سائیاں قبول نہیں کیتا اپنے گلا میں بیٹھے میرے سائیں حضور کی بلائے آدم حضور قادر علی قبر شریف میرے شہر کے قابل میرے مرشد کے قابل حضرت دے پیر سید محمد کبیر علی شاہ سجادہ شریف دربار عالیہ شورا شریف میرے سائیں فرماتے ہیں حضرت واسطے کہتے ہیں 2 ماہ قابل طواف کیا کرتے ہیں پاکستانی بڑے بھی آئے ہیں انہوں نے کبھی طواف کرے نہ لبیک اللہم لبیک کرتے نہ درود پڑھتے کہ اچھی چیز کی ربا میں نے بخش دے چکا رہ جائے وے ربا میں نے بخش دے چکا رہ جائے نہ دی مان کے دے گھر جا کے دونوں بیٹا نہیں ڈالیں نہ بخش دے پھر کی کریں گے کہ بھائی کے دن کیوں نہ بخشے جے بخشا نہیں سی تیری ضرورت کی بلایا کس واسطے اور ابے کعبہ کی قسم سونا بلا دے وہ جن کو قبول کر لے قسمت ناظروں کے ہاتھ جا کے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے محبوب نے قرآن نازل فرمایا پروردگار ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ نے فرمایا نازا کرنے والے لب کھول کے اعلان فرما دے اے میرے غلاموں بڑے باز پتھر کھا رہے آؤ بڑے باز گالیاں سن رہے آؤ میں کبھی چل رہے آؤ میں پورے پتہ نش کر رہے آؤ کسی کا حسن سو تم راہ پر بنا دی
دوزخ دے رستے دے جا رہے سو تمہیں جنت دا وارث بنا دیتا ہے تسی اونٹ تے بکریاں چارن والے سو تمہیں لوگوں دا امام بنا دیتا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اپنے غلاموں نے اعلان فرما دے میرے محبوب قریبی اور محبت کا دیار حفاظ اکرام علماء اکرام تشریف فرمانے اللہ نے محبت کی قرآن کے ارشاد فرمایا وَأُقِيمُ عَلَيْكُمْ مَحَبَّةً مِّنِّي سورۃ طٰہٰ 16 کیونکہ محبت امانی بھی پیار ہے محبت امانی بھی پیار ہے وجہ ہے نا اب دو فرق بڑا ہے محبت اور پیار ہے دو پیار سے پہلے جدا ہو جاؤں تو زندہ رہ سکتے ہیں والدین کو اولاد رکھتے ہیں اولاد کو ماں بہن کو محبت ہو گئی پر اللہ نہ کرے کسی کا باپ فوت ہو جائے تو پتر نال مرنے کا زندہ رہ جاتا ہے اللہ نہ کرے کسی کی ماں فوت ہو جائے پتر زندہ رہ جاتا ہے ان محبت ہے کہ محبت ہو گئے دو پیار میں جدا ہو جاؤں تو زندہ نہیں رہ سکتے مچھلی کو پانی دینا محبت نہیں محبت ہے مچھلی پانی کو جدا ہو جائے پانی کی جدائی کی طرف طرف کی اپنی جان دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب کریمی اور محبت نہیں کرے آ جائے اگر حضور دی اہل بیت پیار کرے گی کچھ نہ کرے اپنے آپ مطلب تصور کرے آ جائے بھی محبت نہیں کرنے والے جدا ہو جائے تو کی کہتے ہیں خواجہ غلام فرید خطاب سنا دو یا اگلے میں بولتے ہیں پچھلے پورا سنا ماشاءاللہ بہت سلوک ہے ایک باری اگلے بولتے ہیں ایک باری پچھلے بولتے ہیں اتنا سلوک بھی چنگا نہیں ہوتا سارے ایک باری بولو سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ حسین پاک کی محفل میں آپ تشریف لے کے آئیں تو یہ مہمان ہمارے خطیب ہیں اللہ ان کو مزید اتنا پیارا خوبصورت بیان فرما رہے ہیں تو دل تو دل جھوم رہا ہے جو حسین ہے وہ جھومے گی تو بابا سے بلند ہاتھوں کو بلند کر کے السلام ہاتھوں کو بلند کیا یہ حضرت نے فرمایا کہ جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ ہاتھ نہ کھڑے کریں جن کے ہاتھ ہیں وہ ہاتھوں کو بلند کریں السلام السلام جب یہ خاص نہیں تو آپ ہاتھ کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں اب بکریا سے محبت کا ترجمہ دو پیار میں جدا ہو جاتا کی کہتے ہیں کوٹ میں چھتا تاج حضرت خواجہ غلام فرید رو تو کوٹ ہوئی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کچھ المیاں ویلال کھجورا پت جینا دے ساوا جس دے نال پری سانو دم نظر
حضور اہل بیت رشک نام واسطہ ہوئے تو مردہ ہے حاضر متشب آئیے محمد علی حضور اہل بیت ہے کون ہے میرے نبی نے ہمارے ارشادات کی فرمائے تیری سی بات سنانے ہیں حضور دے علماء نے عمل کے نتیجہ پہلے میں سناوا تو قرآن حضور اہل بیت کون ہے بولو علاقہ نجران تھے عیسائی ان ظالموں نے آگے دعوت دیتا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ساڑھے اللہ کی شان اللہ کی علی برکت نہ ہونے کسی نے جنیت نہ ہونے کسی نے جنیت نہ ہونا کوئی پتر ہے نہ ہونا کسی نے پر عیسائی ہم نے نہ کیا کرنا ہے عیسیٰ دی ماں مریم ہے پر باپ بولے تو اندہ باپ معاذ اللہ اللہ متوازی سونے اور فرماتے پھر آدم دے باپ ہوئی تو ان کی ماں میں کوئی نہیں آدم دے بارے کی خیال ہے پر ازارہ ممانے نہ اللہ نے فرمایا کم کی واجہ اہنا مناظرہ نہیں کرنا مباہلے نہ کرنا اللہ نے محبوب قرآن نازل فرمایا بھی پڑھا قرآن گاجہ بات کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے نظام فرمایا فَقُلْ تَعْمَلُوا نَدُوا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ ان عیسائیوں کو فرما دے میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے عورتیں لے آنا تسی اپنے عورتیں لے آؤ میں اپنی جان لے آنا تسی اپنی جان لے آؤ آگے گل کر لینے آؤ جڑا جھوٹا ہے ہوئے گا وہ دی اللہ دی لعنت ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنے لے آؤ میں اپنے عورتیں لے آنا تسی اپنے لے آؤ میرے آقا علیہ السلام چلے چلے مولا علی دے گھر آ گئے کملی والے سیدہ فاطمہ دے گھر آ گئے نبی نے آ کے فرمایا دعا رسول اللہ علیہ وفاطمہ وحسن وحسین میرے نبی نے فرمایا علی آ جا بیٹی فاطمہ آ جا فرمایا حسن آ جاؤ حسین آ جاؤ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن اس سجے پاسے لے لیا امام حسین کو کھبے پاسے لے لیا فرمایا بیٹی فاطمہ میرے پیچھے آ جاؤ علی تسی فاطمہ کے پیچھے آ جاؤ کون ہے دوالی جنال مولا علی نے سیدہ فاطمہ نے امام حسن نے امام حسین نے فقال اللہم ہاؤلاء اہل بیتی میرے آقا عرض کرتے ہیں یا اللہ اے محمد اہل بیت یا اللہ اے محمد یا اہل بیت چلو لو سرکار کو عالم مولا علی المرتضی سیدہ کائنات مولا حسن مولا حسین ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ اس واضح میں بیدم عرضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات
عقیدہ پیش کرتا ہے مجاہدہ اور اتنادہ میں کون ہے کہ حضور آل اہل بیت توجہ ہے نا بے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا قول کہ حضور کی ازواج اہل بیت مگر امام المفسرین حضرت امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فاولا ان یقامهم اولادہ و ازواجہ اولا فرماتے ہیں سارے سنیاں کا عقیدہ ہے حضور دی آل بھی اہل بیت ہے تو حضور دی ازواج بھی اہل بیت ہے سبحان اللہ کچھ تا عشق و محبت حضرت قاضی الیاس مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر پکا مومن میرے نبی کی آل ہے سبحان اللہ اہل محبت اہل ذوق اہل عشق اہل معرفت لکھ دینے کہ اللہ نے اپنا محبوب اختیار دے دیا سونیا جنہوں اونچا میں اپنی اہل بیت شامل فرما اونچا بولو بینت میں ایک دلیل دے کے عرض کرا حضور اللہ نے اختیار دیا جنہوں اونچا میں اپنی اہل بیت شامل فرما 5 ہجری غزوہ خندق کا بیڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو حقیقت میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا صحابہ کو مشورہ دے تحقیق کریے اسی 3000 میں کفار 10,000 اسی تھوڑے آتے کافر ہو کے ہم کی کرنا نہیں یاد رکھیے کہ ہر اچھے کام کو پہلے مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے حدیث پاک چند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی اچھے کام کو کرتے اس کا استخارہ کرے کدے ناکام نہیں ہوگا اس اچھے کام کا مشورہ کرے کدے شرمندہ نہیں ہوگا میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کا مشورہ ارشاد فرما رہے ہیں فرما صحابہ مشورہ دے مسجد کو نہیں کافر ہو گئے کسی صحابی نے کوئی مشورہ نہیں کیا کسی صحابی نے کوئی مشورہ نہیں کیا کسی صحابی نے کوئی مشورہ نہیں کیا میرے نبی دے پڑھے نالے کے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی کھڑے ہو گئے کملی والے اجازت ہوئے تو میں بھی ایسے کروں میرے قریب نے فرمایا سلمان بولو الزکاة نماز آگ دینے نا والے جب تو سارے علاقے ایریا میں کسی دشمن لڑائی کرنا اسی زمین سے خطر کو کھول رہے دشمن سے حملہ بھی اس وقت کھول اپنے حفاظت کی ہونا نہیں میرے نبی نے مشورہ بڑا پسند آیا حضور صحابہ کی 2 جماعتیں بنا دیں ایک مہاجرین کی جماعت دوسری انصار کی جماعت میرے نبی نے ایک صحابی کے حصے 10 گز زمین لگا دی تھی میں کتابیں پڑھی حضرت سلمان فارسی نام مہاجر کے نام انصار جتنا کام سنو تو لے کے شام تک سارے صحابہ کر دینا اتنا کام کر لے سلمان فارسی کر لے کچھ بولو سبحان اللہ کیونکہ حضرت سلمان فارسی کا کام کا تجربہ حاصل ہے کون ہے والے صحابہ مہاجر کہنے لگے سلمان سارے پاسے گئے انصار صحابہ کہنے لگے سلمان سارے پاسے گئے فریق کہنے لگے اختلاف میں ہو گیا صحابہ کا تکرار کیا چل رہا ہے مہاجر کہنے لگے سلمان ساڈا ہے انصار کہنے لگے سلمان ساڈا ہے آواز میرے نبی دے کان وچ پہ گئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ مہاجر کہنے لگے کملی والے آؤ سلمان ساڈا ہے انصار کہنے لگے کملی والے آؤ سلمان ساڈا ہے میرے آقا مسکرا پے میرے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت میرے آقا نے فرمایا نہ تواڈا ہے سلمان ساڈا ہے سلمان منا اہل البیت فرمایا سلمان تو ساڈے اہل بیت ہے پتہ چلے اللہ نے اپنا محبوب اختیار دے دی جن جان اپنی اہل بیت شامل فرما ہے اب مسائل میں صرف حضور کی آمد کا ذکر سنانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حضرت کے بچے کا حد فرمایا
جب حضور نے حاجت فرما لیا میرے آقا اپنی کتنی تصویر سوال ہوئے حضور اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرما رہے کتنا کو دل پذیر خطاب ہوئے گا آج حضور کی امت کوئی عالم خطاب کرے لطف آدھے سرور آدھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب قاری خرم شہزاد بنی صاحب آگے تشریف لے علامہ خرم شہزاد بنی صاحب احلام صاحب میرے نبی علیہ السلام کی امت کوئی عالم خطاب کرے لطف آدھے سرور آدھے کہ حضور تک امتی خطاب کرے تو مزہ آدھے کہ جو تو مدینے والا آپ خطاب کرتا ہوئے اچھا بولو سبحان اللہ ابھی میں فیصلہ بات اچھا کہ علامہ سائنس کی فیصلہ بات ہے کلام کا خطاب آپ نے میرے نبی کے خطاب کا ذکر کیا کہ علامہ سائنس کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو شان خوبا تو جان جانا ہے چہرہ امت کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے پرنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا پرنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرما رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہو سکتا ہے اپنی آخری ملاقات ہوئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کوڑے وچ دو چیزاں چھڑ کے چلے آوا انہاں دا دامن تھام کے رکھے آدے کدے گمراہ نہیں ہوگے کملی والے دو چیزاں کیڑیاں ہونے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک اللہ دا قرآن ہے دوسرا محمد دی آل ہے انہاں دا دامن تھام کے رکھے آدے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دا اپنی آدھے اکٹھا ذکر کیتا ہے میرے آقا دسنا چاہتے نے دنیا والے ہو اللہ دے قرآن دا میری آدھا تعلق بڑا پکا ہے اللہ دے قرآن دی عظمت کو سمجھنا ہوئے میری آدھے بوئے دے آ جائے جے میری آدھی عظمت کو سمجھنا ہوئے اللہ دا قرآن پڑھے آ جے کیونکہ اللہ دے قرآن دا میرے نبی دی آدھا تعلق بڑا پکا ہے کدے کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ دی گودی وچ آ گئے تعلق قرآن دے نال اپنے نانے دے کندھیاں تے آ گئے حسین قرآن پڑھدے نے حسین تے جوانی چڑھ جائے آپ قرآن پڑھدے نے مدینہ طیبہ چھوڑنا پیا میرے امام قرآن پڑھدے نے مکہ پاک چھوڑنا پیا حسین قرآن پڑھدے نے کربلا دے میدان وچ آ گئے حسین قرآن پڑھدے نے ویر پاس شہید ہویا حسین قرآن پڑھدے نے 18 سال اکبر شہید ہویا حسین قرآن پڑھدے نے 6 مہینے دی عسکر شہید ہویا حسین قرآن پڑھدے نے بھتیجے قربان کیتے حسین قرآن پڑھدے نے اپنے بھانجے قربان کیتے حسین قرآن پڑھدے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی دی آدھا اللہ دے قرآن دے نال تعلق بڑا پکا ہے امام حسین دا جسم کربلا دی تپتی دے دے سر نیزے دی نوٹ دے حسین نیزے چڑھ کے بھی تلاوت قرآن دی کری پیا جاتا سلام السلام ہاتھوں کو بلند کر کے سلام السلام 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 کیونکہ اللہ دے قرآن دا تے میرے نبی دی آدھا تعلق بڑا طبیعی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے
جب آپ اپنی سواری دے سوار ہوتے نا پہلا قدم پہلی رکعت میں حج میں تو قرآن شروع فرما دینا دوسرا قدم دوسری رکعت کے بعد سجدہ تو قرآن پہلے رکعت فرما دینا علماء فرماتے ہیں کہ کم وقت جو قرآن پاک دی تلاوت کو مکمل فرمانا تو ہٹے تے میرے واسطے میں چیز ہے علماء فرماتے ہیں اصل بات ہے تو ہٹے تے میری زبان پڑھ دی علی دا بال قرآن کیونکہ انہاں دا قرآن دے نال تعلق بڑا پکا ہے اس بات دی عاشق بول کے کہندا ہے حق کی صداقتوں کی نشانی شہد نالے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ کے رسول زیادہ جان دینے میرے آقا نے فرمایا صحابہ النجوم امان لأہل السماء میرے آقا نے فرمایا صحابہ آسمان والے دی امان ستارے دے نالے جب تک آسمان دے ستارے سلامت رہے آسمان والے بھی سلامت رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو زمین والے دی امان کہیں شہد نالے اللہ کے رسول زیادہ جان دینے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آسمان والے دی امان ستارے دے نالے زمین والے دی امان محمد دی آل دے جب تک آسمان دے ستارے سلامت رہے آسمان والے سے سلامت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کا سوائے کو سبقہ میں جس بڑی محبت کے بات کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اعلان کو فرمایا مکے کے کافر اکٹھے ہو کے کعبے کے بیٹے بچا گئے آسمان پر منہ کیتا تے کافر کہنے لگے یار تو سچا تے تیرا نبی سچا فاطر علینا حجارۃ من السماء فیصلے کے تو ساری بات کرنا یا اللہ تو سچا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تے پھر ابھی اتنا بھی عذاب علیہ سارے دردناک عذاب بھیجو میرے نبی نے عرض کی یا کافر منہ مانگتے تے عذاب دیتے تو آوازی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ نے فرمایا مدینے والے کملی والے اساں نے عذاب نہیں بھیجنا انہاں وچ تسی بس کر علامہ ابن حجر میں قلم تو اپنی قلم میں کعبہ کی سمجھ آپ فرماتے ہیں قیامت کے ساتھ بھی اندر سارے عذاب آوے دن رات گناہ کر رہے سارے عمل اندر سارے پتھر دی بارش ہوئے پر عذاب نہیں آتا فرماتے ہیں اصل بات ہے اللہ نے کافر کے عذاب نہیں بھیجا بظاہر حضور واسطے تے سارے عذاب نہیں آتا سارے حضور نے کہا واسطے بیچے والمان پیار ہو چاہو سبحان اللہ اس آواز دی عشق بول کے کہتا ہے احترام کر رہے ہیں ادب کر رہے ہیں تعظیم کر رہے ہیں توقیر کر رہے ہیں کیوں اس بات سے کہ لگا خون میرے نبی کا
بڑی سادہ جی مثال کرا باپ نوے کپڑے پہن کے گھر بیٹھا ہوئے یہ بچہ چھوٹا ہوئے تو بڑا لڑتا ہوئے تو بال مٹی کھیلتا ہو ہاتھ کی مٹی نہ خراب کی کپڑے بھی خراب رہے یہ بچہ وہی مٹی والے ہاتھ لے کے جاتا ہے اپنے باپ کو کہ جب ہمارے نا کہ باپ ڈانٹتا نہیں سینے ڈالے کیونکہ وہ خون ہے فیصلہ بات کو یاد رکھا جائے جے باپ کپڑے گندے کرتے ہوئے بیٹا تے باپ ڈانٹا نہیں اپنا خون سمجھ کے سینے ڈال دے سید جی کا بھی ہوتا ادب کرے میرے نبی دی یاد ہے کل قیامت میں میرے نبی نے سینے ڈال کل حضور نے سینے ڈال ایسا حدیث بات میں بھی دیواری پیش کرا غزہ کو خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک کو زخم ہوتا سرکار کا تھوڑا خون مبارک پہ ہے میرے آقا علیہ السلام سے صحابی حضرت سیدنا مالک بن سینہ دوڑے آئے میرے نبی کا خون چوسی یاد ہے اپنے پیٹ میں چلا گیا اللہ نے قرآن فرماتا حرمت علیکم المیتۃ والدم اللہ فرماتا بڑے تو خون حرام پہ لگے میرے نبی کے صحابی کو بھی پتہ ہے سرکار نے ایمان نہیں فرمایا تو حضور کا خون چوس لیا اپنے پیٹ میں چلا گیا حدیث پاک چلا میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ محبوبہ حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بڑے چکے رہے جنہیں کس جنتی کو دیکھنا ہے کملی والے بھی کھا دے میرے آقا نے مالک بن سنان کو اشارہ کیا فرمایا فلينظر الى هذا میرے آقا نے فرمایا اور جنتی بیٹھا دے اج دی کملی والے کی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ محمد زین اللہ شاہ صاحب جو کسی دارالعلوم تعلیم اللہ رب العزت نے اس میں سنوالا ہے یہ ہمارے شاعر کی صدارت فرمائیں گے سید محمد زین اللہ شاہ صاحب علیہ رسول صرف صاحب صدر کی صرف زین اللہ شاہ صاحب کا مطلب کو سے اچھی ہے کہ میرے نبی دی آگے شریف کا خیال ہے اسی کبھی میں آل نہ کرتا تھا لگتا ہے مدینہ میں دودھ فرما رہے حاضرین متشاہ جن کے رجا میں خون مضبوط ہوئے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی اچھا بولو یا سبحان اللہ حسب والا جن پیچھے بات ہے کہ میں پھر حضور دے غلاموں نے اپنا ارشادات عمل کیوں کیتا حضرت سیدنا زید بن ثابت میرے نبی کے بڑے عظیم صحابی تھے توجہ ہے نا آپ عبادت کی ساتھ فرما رہے حضرت سیدنا زید بن ثابت نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا جو دفن فرما کے تھا سواری پہ بیٹھا لگے آپ کی سواری خچر ہے آج ساڑھا بڑا بھائی ساڑھا باپ ساڑھا استاد کے ساڑھا مرشد گڈی کے بیٹھے کسی ادب نام دروازہ کھول دینا ایک ادب تو محبت کا طریقہ حضرت سیدنا زید بن ثابت جب اپنی سواری پہ سوار ہو لگے نا حضرت سیدنا عتبہ ابن عباس نے ادب نام محبت پڑھی سواری پہ
حضرت زید بن ثابت کہ حضور نے کیوں کرتے جو حضور کی اہل بیت ہے حضرت عبداللہ فرمانا کہ زید جی جیڑا میرے نبی کی امت عالم ہوئے نا اسی وہ عادت کیویں کر دیا حضرت زید سواری کو پیچھے آ گئے حضرت عبداللہ کے ہاتھ چومی آ گئے چومی یاد ہے حضرت عبداللہ کہنا کہ حضور کی کہا دے فرمایا تسی کیویں عمل کر دے اسی اہل بیت کیویں عمل کر روح ما بین ہو اور میرے نبی کے صحابہ کے حضور کی اہل بیت تو بڑا پیار ہے بڑا عشق ہے بڑی محبت ہے میرے نبی کے عظیم صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بوڑھے ہو گئے اکھیاں کی بنائی بھی ٹوٹ گئے آپ نابینا ہو گئے ادھر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے بہت جا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے بیٹا جان حضرت امام محمد المعروف امام باقر رضی اللہ عنہ آپ کی جوانی عادت ہے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ میں حضور صحابی حضرت جابر کی زیارت کر گیا اونچا بولو میں سوچے حدیث کر کے آؤں جنہیں آنکھیاں محمد کو کے آگے اونچا بولو نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہیں آنکھیاں وہی دل پر میرے نبی کی آل حضور کی اہل بیت صحابہ دا اہمیت کرتے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ علامہ صاحب فرمانے لئے شریف سناؤ کہ بابا ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کر جا سزا اپنی مرضی کے کم نہ ارادے خدا نہ قرآن خدا جتھے چاہے چھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب آپ افضل بات آپ تشریف لا چکے ہیں اس کے بعد آخری بات ادا کر کے اس کے بعد آپ رب جانے
سبحان اللہ یہ ہے جنہاں چپلی کو نہیں کرتی سونے مدینے بلا دے جنہیں بھی میرے نبی نے آتا تو کیتا جملہ یاد رکھا جائے کدے کدے وہ مقام ساری زندگی میں سجدے نہ نہیں کرتا جڑا ایک کبھی دی ادب نہ کرتا کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں علامہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سے پہلی منزل کی شکل ادب دی تے بنا ادب مراد نہ پاوے تے بے ادبانی بستی اندر کدے چھٹی وہاں نہ آوے بس آخری بات ہے جو نے بتا دی کا نام سنے بہت بڑے ولی بہت بڑے ولی پر آپ کو ولایت ملی کہ آپ کا نام ہے اولیاء جس کا چلے گا سب اولیاء بھی کھڑے نہیں ہوتے آپ بغداد بہت بڑے پہلوان ہیں اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ بادشاہ نے اعلان کیا جرا اس سارے جنات بنانے کا منہ مانگے انعام دے اتنا بادشاہ کا دربار تک ہے سجے پاسے کرسی حضرت جنید بغدادی نہیں کرتے سامنے درباری بیٹھے ایک کمزور جب بندہ بیچارہ دربار چلا کھڑو جا بال بکھرے چہرے پہ گردو غبار ہے حالوں میں حال ہے پھٹے پرانے کپڑے میں ٹوٹی ہوئی جوتی پائی گئی انتہائی ضعیف و ناتوان ہے ٹوٹتا ہے قدم ڈاک مرانے میں جسم کے کبھی کبھی تاکی ہے تے دربار چھڑا کے کہنا کہ بادشاہ کی اعلان کیتا ہے کیڑا جیڑا جنید الحرانے کا منہ منگیا انعام دے ہوں گے جی کیتا ہے جی میں کچھ کا نماز کرنا سارے درباری حیران جنید بغدادی آپ حیران بادشاہ حیران بادشاہ کہتا کہ ہم اپنی موتوں کی آواز مار رہے ہیں کیوں اسرائیل کو دعوت دینا ہے بڑے بڑے جنید نہیں کر سکتے تو کہ میں مقابلہ کرے گا کہنے لگا جی میرے جسم اللہ میں میرے کو ایک دفعہ میں جنید کو ہرا کے جاؤں میں پہلے دس یاد رکھے جن جنید کو مقام ہے ادب دینا کے لیے آئے اونچا بولو سبحان اللہ کنی ہزار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ادبا مقصود نہ حاصل ہے شاہی لانا دیو
زنگر بدانا قدر جوہر جوہری قدر والا نہیں قدر والا نہیں پتا ہوتا